وہ دل کو بھاتی ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے، شرط یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہیں عامر صاحب، پچھلی دفعہ بھی ہمارے غیر جماعت دوست ہیں، عمان سے انہوں نے فون کیا تھا۔ عامر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عامر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں عامر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی عامر صاحب اچھا یہ کوشچن کر رہا تھا، یہ نا مجھے کچھ چیزیں میں نے کلیکٹ کی تھی اسپیشلی بشر صاحب کے بارے میں، کہ انہوں نے نا کافی کلیمز جو کیے ہوئے ہیں، اسپیشلی مہدی کا، پھر مسیح کا، پھر مسلم مسیح کا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر ذل نبی کا، پھر یہ کافی لمبی سی لسٹ مجھے کس نے دیا، بروزی نبی کا، پھر غیر حقیقی نبی کا، پھر فرمایا کہ میں محمد ہوں بلکہ عین محمد ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں محمد سے بھی بہتر ہوں، اور پھر فرمایا کہ یہ میں بات درست کر دوں، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں محمد سے بھی بہتر ہوں، اگر اس کا حوالہ آپ لے کے آ سکتے ہیں تو لے آئیں۔ اچھا یہ انہوں نے نا مجھے باقاعدہ یہ انہوں نے دیا ہوا ہے، یہ ان کے فار ایگزامپل سلسلہ تصنیف احمدیہ، نشان عثمانی، پیج بھی دیے ہوئے ہیں، تذکرہ شہادتین، تبلیغ رسالت، فتح اسلام، بہت لمبی سی براہین قاطعہ، کشتی نو، در زمین، اس میں سارے پیج 28، پیج والیوم 4، پیج 556 سارا انہوں نے دیا ہوا ہے کہ وہ ان کا جو مین جو میرا کوشچن ہے نا وہ یہ ہے، فار ایگزامپل سلسلہ تصنیف احمدیہ میں والیوم 3 پیج 33 پہ انہوں نے فرمایا کہ میں ریوائولسٹ ہوں، یعنی مجدد ہوں۔ جی اس کے بعد نشان عثمانی میں اور اس کے علاوہ بھی ان کی بکس میں یہ ریفرنسز ملتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں ملہم ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں مہدی ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا، اور یہ تذکرہ شہادتین میں ہے، پھر تبلیغ رسالت ایک ان کا ہے والیوم 2 پیج 21، اس میں فرماتے ہیں کہ میں مسیح مسیح ہوں، اور اس میں یہ بھی کہا کہ میں مسیح نہیں ہوں بلکہ ان جیسا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں مسیحی ہوں، اور پھر اگلی جگہ براہین قاطعہ میں فرمایا کہ میں مریم ہوں بلکہ I get pregnant with عیسیٰ علیہ السلام and I become ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ پھر کشتی نوح میں اور در زمین میں انہوں نے فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ ان کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے، جو مجھے عطا کیے گئے ہیں نا ان سے کہیں زیادہ معجزات عطا کیے گئے ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے ایک اور ان کا کتاب کا حوالہ ہے غلطی کا ازالہ اور کلمۃ الفضل، پیج 151 اور پیج 9 پہ نا انہوں نے فرمایا کہ میں ذلی نبی ہوں اور رسول بھی ہوں، اور پھر اسی میں بروزی نبی ہوں اور غیر حقیقی نبی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں جو ہے نا وہ یہ ہے حقیقی نبی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا عامر صاحب چلیں، اب آپ کا سوال یہ ہے جو میں سمجھاؤں کہ آپ یہ کہنا چاہتے، ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کے پاس جو حوالہ جات کی لسٹ ہے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں سلسلہ تصنیف احمدیہ، اس نام کی حضرت مرزا علیہ السلام کی قطعاً کوئی کتاب نہیں ہے۔ حمزہ علیہ السلام نے جہاں لکھا ہے یہ فرمایا کہ مجھے جو فیوز و برکات ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو انعامات ملے وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ملے۔ اب رہ گئی بات دعوے کی کہ اب انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ میں ملم من اللہ ہوں، پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ کہا کہ میں مہدی ہوں، پھر کہا کہ میں مسیح ہوں، پھر کہا کہ میں مسیح مسیح ہوں۔ اس کے بارے میں محمد صاحب اگر آپ ان کی کچھ رہنمائی کر سکیں عامر صاحب کی تو۔ صاحب اگر تو عامر صاحب کا جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ اتنے مختلف دعوے کیوں کیے، تو جتنے بھی انبیاء خدا تعالیٰ کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مختلف مناصب پر فائز کیے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے مختلف ان کو درجوں پر فائز کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے دنیا میں تشریف لائے، obviously وہ ملہم من اللہ بھی تھے، وہ رسول اللہ بھی تھے، وہ دنیا کی اصلاح کے لیے مصلح بھی تھے، وہ رحمت للعالمین بھی تھے، وہ رسول اللہ علیکم جمیعہ بھی تھے، ان کے لیے حاشر کا لفظ بھی آیا، ان کے لیے ماہی کا لفظ بھی آیا، یعنی غرض بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام محمد بھی ہے، پھر یہ بھی کہا کہ میں احمد بھی ہوں۔ تو اس طرح سے جتنے بھی انبیاء آتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مقام عطا کیے جاتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا اعتراض یہ ہے کہ پہلے ایک دعویٰ کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا،
تو اس کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء خدا کے بلائے سے بولتے. جب خدا انہیں کوئی بات بتا دیتا ہے تو وہ اس کو دنیا سے پوشیدہ نہیں رکھتے, چھپاتے نہیں, اور جب خدا انہیں کسی بات سے روک دیتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں. میں نے اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ابتدا میں خدا تعالیٰ نے خبر دی کہ آپ امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے مجدد ہیں. آپ نے اس دعوے کا اعلان کر دیا. اس کے ساتھ خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کو فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ تیری فطرت اور عیسیٰ علیہ السلام کی فطرت باہم ایسے مشابہ واقع ہوئی ہے کہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں. آپ نے اس کا اعلان کر دیا. بعد میں خدا نے مسیح ہونے کی خبر دی, آپ نے اس کا بھی اعلان کر دیا. جیسے جیسے خدا تعالیٰ خبر دیتا گیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا اعلان کرتے گئے. اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک وقت ایسا تھا جب کہ مثال کے طور پر ذکر ملتا ہے احادیث میں, صحیح احادیث ہے, کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ یا خیر البریت ہے, اے مخلوق میں سے سب سے بہتر انسان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ ذاک ابراہیم ہو, کہ وہ میں نہیں, وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے. ایک موقع پر ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ وہ یونس بن متہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہے تو اس نے جھوٹ بولا. بعد میں ایک وقت آیا جب کہ خدا تعالیٰ نے خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے دنیا کے سامنے یہ بھی بات رکھی اور فرمایا کہ میں انا سید ولد آدم ولا فخر, کہ میں تمام ولد آدم سے بہتر ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. تو اس لحاظ سے انبیاء تدریجاً اگر دعویٰ کریں تو اس میں انبیاء علیہ السلام کے لیے کوئی بھی ایسی تنقیص کی بات نہیں ہے. مطلب ایک ان سے ہم یہ بھی پوچھ لیتے ہیں عامر صاحب سے چلتے چلتے, پھر دوبارہ انشاءاللہ, آج تو وقت نہیں ہوگا بات کرنے کا, کہ اگر ہم ایک فرضی سچویشن لیں کہ ہم تو مانتے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ السلام جو ہے وہ امام مہدی مسیح موعود کے طور پہ آ چکے ہیں, لیکن جس کا انتظار باقی مسلمان کر رہے ہیں وہ جب آئیں گے, اگر آئیں گے تو نہیں آنا, وہ اگر آئے اور انہوں نے کسی ہندو کو تبلیغ کی اور اس نے کہا کہ میں تو کرشنا کا انتظار کر رہا ہوں, تو وہ اس کو کیا بتائیں گے؟ یہ بتائیں گے نا کہ جس نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں, اس کے علاوہ اب کسی نے نہیں آنا, لہٰذا وہ کرشنا جس نے آنا تھا اگر آنا تھا تو وہ میں ہی ہوں. پھر اصل اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضور نے خود اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ باقی مذاہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس نہر کی طرح ہو گئے جو خشک ہو گئی, یا ایسے باغ کی طرح ہو گئے کہ جس کے باغبان نے اس کی رکھوالی چھوڑ دی. اب چونکہ تمام روحانی فیوز امت محمدیہ کے ساتھ وابستہ ہے, اس لیے جتنے مختلف مذاہب میں آنے والوں کی پیشخبریاں موجود ہیں. ہندو اگر کہتے ہیں کہ ان کے کرشنا نے آنا ہے تو وہ ہندوؤں میں نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل شریعت لے آئے جس کے بعد اب آپ کی شریعت کا پیروکار ہی کسی روحانی منصب پر فائز ہو سکتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ تمام مصلحین جن کا دنیا انتظار کر رہی ہے وہ دراصل ایک ہی مصلح ہے جس نے آنا ہے, ورنہ اگر کئی مصلح آ کر اپنی اپنی طرف بلانے لگیں تو اس سے بجائے اس کے کہ اصلاح ہو فساد پھیل جائے گا. بلکہ اسلام کے اندر بھی یہ جو ہے کہ امام مہدی کا اور مسیح کا اکٹھا ایک دعویٰ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجتمع نہیں, وہ بھی ہم سے فرمایا نا کہ اگر دو ہو جائیں, ایک ادھر بلائے دوسرا ادھر بلائے, تو کیا بنے گا؟ ایک ہی وقت میں. اس لیے وہ ایک ہی شخص کو ہونا تھا اور وہ ایک ہی شخص ہے. یہ تمام منصب خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے دیے جانے تھے. اس نے مسیح بھی ہونا تھا, اس نے مہدی کا منصب بھی پانا تھا, اس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے نبوت کا منصب